میں نے نجم سے ایک سوال کرنا تھا اسد بھائی کہ آ، آج وہ کہہ رہے تھے کہ جی این قریشی جو ہے ہمارے ان کو انہوں نے کہا ان پہ بہت زیادہ باتیں کی ہیں جو اگینسٹ گروپ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مطلب بہت عجیب عجیب باتیں مطلب میں اپنے منہ سے کہنا بھی نہیں چاہتی کیونکہ میں ان کی بہت ہی رسپیکٹ کرتی ہوں بہت ہی اچھے انسان ہیں قابل انسان ہے ماشاءاللہ تو نجم آپ نے کچھ سنا اس بارے میں میں نے ابھی آپ لوگ کے لائف میں جب آپ لوگ اسکیجول پہ تھے تو رامے بھائی کا ایک میرے پاس نوٹیفیکیشن آیا تو میں اس میں سن رہی تھی کہ اس قذابہ نے جو گٹر کی پیداوار ہے ٹھیک ہے اس نے جی این قریشی پہ کوئی بکواسیات کی ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ انہوں نے کس پہ کیچڑ نہیں اچھاڑی قصور سب کا یہ ہے کہ وہ مہدی کاظمی کے موقف کی تائید کرتے ہیں کہ ان کی بچی کو اغوا کیا گیا ہے یہ لوگ گینگ ہیں ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے مطلب کوئی ایک بندہ آپ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کسی کو چھوڑا ہو چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہوں چاہے مہدی کاظمی ہوں چاہے سائمہ بھابھی ہوں سائمہ بھابھی کی بہنیں ہوں سائمہ بھابھی کے دیور ہوں سائمہ بھابھی کے جو پورا مطلب سسرال اور میکا کیونکہ ایک ہی لوگ کزن ہیں آپس میں اور ایون میری آج بات ہو رہی تھی تو انہوں نے تو شروع میں یہ تک سائمہ بھابھی کو کہا کہ یہ بھی کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئی ہے اور یہ بچی جو ہے یہ سائمہ کی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے سائمہ لے کر آئی ہے یہ مہدی کی بچی نہیں ہے تو یہ تو اتنے گندے گٹر کے کیڑے ہیں اصل میں ان بیچاروں کے ساتھ نا میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا بڑا المیہ یہ ہے کہ معاشرے کا سب سے گرا ہوا گھٹیا طبقہ ہے کہ جن بیچاروں کے نا باپ کا نہیں پتا کیونکہ آپ دیکھیں یہ خاتون جو ہے قذابہ یہ نا باپ نام سے بہت چڑتی ہے تو اس کے لیے کسی ایک پڑھے لکھے بندے نے کہا تھا کہ اس کے باپ کا جو ہے بڑا مطلب اس کے ساتھ کوئی رویہ ایسا رہا ہے جو یہ باپ نام سے نفرت کرتی ہے تو ابھی کسی کی لائیو میں کچھ دنوں پہلے جو ہے ایک خاتون آئی تھی اور انہوں نے اسد بھائی کی لائیو میں نہیں کسی اور کی لائیو میں نے سنا تھا وہ بتا رہی تھی کہ یہ جس علاقے میں رہتی تھی اس کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کے میرا گھر تھا اور یہ لڑکی اور اس جو ہے اس کے باپ نے ان تینوں بہنوں کو بہت بری طرح یوز کیا ہے اور مطلب آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ کیا کیا یوز کیا ہے مطلب کیا کس طرح سے میں کہوں کہ بہت گندا جیسا جو الزام اس نے مہدی کاظمی بھی لگایا تھا نا کہ خدا نہ خواستہ جو اس نے کہا تھا دعا کو اپنے والد سے ڈرے تو اس کے باپ نے جو ہے تینوں بیٹیوں کے ساتھ بہت گندا سارا کام کیا تو اس کو جو ہے نا اس لیے باپ سے نفرت ہے اب اگر تمہارا باپ خراب تھا تو ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے سارے باپ جو ہے نا وہ خراب ہوں تو یہ سب سے بدلہ لینا چاہتی ہے تو اب دیکھیں اس نے جبران ناصر کی بھی کردار کشی کی اس نے میری بھی کردار کشی کی اس نے اسد بھائی کی بھی کردار کشی کی یہ مطلب سب پہ بھونکتی ہے یہ بھونکنے والی کتیا ہے تو میرے خیال سے ہمیں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اور یہ اس قابل ہے نہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس نے گند گھول کے جو ہے نا 5-7 لاکھ لوگوں کو اپنا سبسکرائبر بنا لیا اور ہزاروں میں اس کے ویوز جاتے تھے جھوٹ کا پلندہ ہم لوگ جو مہدی کاظمی جو اس کو ٹکرایا نا وہ اس کے دیکھیں ہر عروج کا زوال ہوتا ہے تو یہ بڑا عروج پا رہی تھی اللہ اس کو جو ہے نا دے رہا تھا کہ چل بھائی تو غلط طریقے سے لینا چاہ رہی ہے تمہیں دیتا ہوں میں تو پھر جب یہ اس کا پاپوں کا گھڑا بھر گیا اور اس طرح سے بچی کا سین ہو گیا اور مہدی کاظمی اس کو ٹکرا گئے اور مہدی کاظمی کے ساتھ جب ہم لوگ کھڑے ہو گئے تو اب اس کا ہو گیا چہرہ بے نقاب کہ یہ کس جگہ کی پیداوار ہے اس کا کوئی شجرہ نہیں ہے اس کی کوئی اصلیت نہیں پتا کہ یہ کس کی اولاد ہے یہ اس کا یہ نہیں پتا تو اب جو ہے نا اس کے پاس کوئی ویوز آتے نہیں ہیں لوگ اس کو سنتے نہیں ہیں اور کل بھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اس کو اتنی گندی گندی کوئی گالیاں دے رہا تھا اور اس کا چہرہ فک ہو گیا تھا تو میں نے کہا ہاں ظاہر سی بات ہے جو کرتوت ہے تو لوگ تو گالیاں ہی دیں گے نا درود تو نہیں پڑیں گے اس کے اوپر تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو ویوز نہیں آ رہے ہیں لوگ دیکھ نہیں رہے تو یہ کیا کر رہی ہے کہ ہر شخص کی جو ہے نا بے حرمتی کر رہی ہے ہر شخص کی کردار کشی کر رہی ہے جی این قریشی کی تو میں کہتی ہوں یہ پیر کی دھول بھی نہیں ہے اتنا قابل اتنا پڑھا لکھا اتنا باکردار وہ شخص ہے میں ان کو ذاتی طور پہ جانتی ہوں اور میرے تو وہ ایسے ہیں جیسے بڑے بھائیوں کی طرح اور اتنی محبت والا شخص ہے وہ
آپ کو پتہ ہے کہ وہ اٹارنی وہ بھی رہے ہیں، جج بھی رہے ہیں، اور ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے ایک بہت بڑے عہدے پہ فائز رہے ہیں، اور یہ جو بھونک رہی ہے ان کے لیے اس جاہل عورت کو نہیں پتا کہ کتنے جج اور کتنے وکیل جی این قریشی کے جو ہے نا شاگرد ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جج جو ہیں جی این قریشی کو کھڑے ہو کے ملتے ہیں اور سر کہہ کے بات کرتے ہیں. تو یہ جاہل عورت ہے، اس کی بات کا کیا برا ماننا. کتے کا کام تو ہوتا ہے گلیوں میں بھونکنا، اور یہ گلیوں میں پھرنے والی کتیا ہے، اور گلیوں میں جو کتیا پھرتی ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ پورے گلیوں کے کتے کیا کرتے ہیں. جی وہی ہے. اور مجھے مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسد بھائی کی لائف میں آ کے تو لوگوں نے ایسے ایسے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جو یہ کس طرح سے کس کس کے ساتھ کیسے جاتی تھی، کیا کرتی تھی، اور یہ میرے اوپر بھی الزام لگا رہی تھی. تو مجھے پتا ہے کہ ایک اینکر کے پاس سے جاتی تھی اور یہ وہاں جا کے کیا کرتی تھی، کیا اس کا ان سے ریلیشن شپ تھا. وہ اس کیس میں آئے تھے اور اس نے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اپنی تمام گندی حرکتوں کی ویڈیوز بنا کے رکھی ہوئی ہیں. اس اینکر کو اس نے یہ بولا کہ اگر تم اس کیس سے نہیں نکلے تو میں فلاں والی ویڈیو چلا دوں گی. وہ عزت دار بندہ ہے اور اس کا ایک معاشرے میں مقام ہے. تو اس نے کہا یہ اس سے پہلے کہ کتیا اپنا نیچ پنا گھٹیا پن دکھائے، میری ویڈیوز وائرل کرے، وہ اس کیس سے نکل گئے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. اور اسد بھائی کی لائف میں یا پتہ نہیں میری لائف میں آ کے کسی نے کہا تھا کہ یہ آفتاب جو جیو نیوز والے آفتاب صاحب ہیں ان کی سویٹ ڈش ہے یہ کذابہ. تو اس کا تو کردار گندا ہے تو یہ سب کو گندا کرتی ہے. اور دیکھیں کیچڑ میں پتھر مارتے ہیں تو اپنے اوپر ہی جو ہے چھینٹیں پڑتی ہیں. تو بہتر ہوتا ہے کہ گند سے بچ کے نکلا جائے اپنے دامن کو بچا کے. تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے. انتہائی نیچ گھٹیا، مطلب جب اس کے شجرہ ہی نہیں پتا اس بیچاری کا، اور اس کے ساتھ جو اس نے ان لیگل پلے پالے ہوئے اپنے پپیز پالے ہوئے جن کو یہ کہتی ہے کہ تم لوگ یہ کرو یہ کرو. اس وقت کبھی کسی کو فون کروا کے بلیک میل کرواتی ہے، دھمکیاں دلواتی ہے. ان کو کہتی ہے میں تمہارے ولاگ بناؤ، میں تمہیں اپنے چینل پہ لگاؤں گی، کمیونٹی پہ لگاؤں گی، تم لوگوں کا چینل بھی چلے گا. ان کو یہ لالچ دیتی ہے. وہ لوگ جو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، جو چینلوں پہ چوریاں کرتے ہوئے پکڑے گئے، جس کو کم وقت کو بات بھی نہیں کرنی آتی، اٹک اٹک کے بات کرتا ہے اور کہاں سے شروع کرتا ہے کہاں ختم کرتا ہے، سوائے لگتا ہے کہ منہ سے جو ہے نا جلاب نکل رہے ہیں اس شخص کے. اتنا گندا گھٹیا آدمی ہے جو اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی اس نے اس کے حوالے کیا ہوا ہے اور ان کو بیچ کے وہ کمائی کھا رہا ہے. اس کو بھی اس نے یوٹیوب پہ بٹھایا ہوا ہے اور اس کو جو بولتی ہے وہ کرتا ہے. تو بہرحال یہ لوگ تو گندے لوگ ہیں. ہم کیا کریں کہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اپنا دشمن بھی بناؤ تو نسلی بناؤ. یہاں ہماری بیڈ لک ہے کہ مولا ہمیں معاف کیجیے گا. ہم کیا کریں کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہے جس کا شجروں کا بھی نہیں پتا، جن کے ناموں کے ساتھ ان کے ولدیت بھی نہیں پتا ہمیں، وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں. ہم کیا کریں کہ یہ ہمارے ساتھ مس ہیپ ہو گیا ہے کہ ہمارے جو دشمن ہے، مولا آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا دشمن بھی جو ہے نا نسلی رکھو. ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمیں جو ہے حجے کے پائے کے پیچھے جو بازار ہے وہاں پیدا ہونے والے گندے کیڑے ہمارے دشمن ہیں. بس جی صبر کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں جی کامیاب بالکل کرے اور بالکل ان کو بالکل. نست و نابود کرے. آمین آمین آمین.